بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں مانا سناؤ بڑا اللہ رحمان رحیم کے نام کی مدد کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں. سوال ہے یہ کتاب علم منطق کی ہے تو مصنف نے کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ علم منطق کے مسئلے سے کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی سوال ہے کہ مصنف یہ کتاب علم منطقی ہے. منطق کی ہے اور مصنف علیہ الرحمٰ نے کتاب کا آغاز کتاب کا آغاز منطق کے مسئلے سے کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ سے کیوں کیا؟ شریف سے کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے قرآن پاک کی ابتدا کی ہے. ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے قرآن پاک کی ابتدا کی ہے. قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ سے ہے، اس لیے انہوں نے بھی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا. قرآن پاک کا آغاز بسم اللہ سے ہے، اس لیے انہوں نے بھی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے حدیث پاک کی اتباع کی، حدیث پاک پر عمل کیا ہے، حدیث پاک پر عمل کیا ہے. ہاں جی دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے حدیث پاک پر عمل کیا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بھی جائز کام بسم اللہ شریف کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. تو مصنف علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کو بے برکتی سے بچانے کے لیے بسم اللہ شریف کے ساتھ کتاب کا آغاز کیا ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے سلف صالحین کی اتباع کی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے سلف صالحین کی اتباع کی ہے. سلف جو پہلے گزر چکے ہیں، صالحین نیک. ابھی تیسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سلف صالحین کی اتباع کی ہے کہ جتنے بھی بزرگ دینی کتابیں لکھتے رہے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا ہے، اس لیے مصنف نے بھی اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا ہے. جتنے بھی بزرگوں نے دینی کتابیں لکھی ہیں سب نے بسم اللہ شریف سے آغاز کیا ہے، تو مصنف نے بھی مصنف علیہ الرحمٰ نے بھی بسم اللہ شریف سے آغاز کیا ہے. اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ شریف کے ساتھ کیا ہے. بدان کے علم پر دونوں یکے تصور دوم تصدیق. سغرا کیسے شروع ہوا تھا بیٹا جی؟ جو کچھ ذہن میں آئے اگر حکم سے خالی ہو تو اس کو تصور کہتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ حکم بھی ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں. جو کچھ ذہن میں آئے، جو کچھ اوسط شروع ہو رہی ہے، جو کچھ ذہن میں آئے اس کو علم کہتے ہیں. جو کچھ ذہن میں آئے اس کو علم کہتے ہیں. جو کچھ ذہن میں آئے اس کو علم کہتے ہیں. تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. باری باری آنکھوں. تو علم کی دو قسمیں ہیں، جو کچھ ذہن میں آئے جو کچھ ذہن میں آئے اس کو علم کہتے ہیں، اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور. جو بھی شے حاصل ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ علم. بولو نا، جو شے حاصل ہو وہ علم ہوتی ہے. اور علم کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک تصور دوسری تصدیق. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک تصور دوسری تصدیق. جان کے علم دو قسم پر ہے، ایک تصور دوسرا تصدیق. جان کے علم دو قسم پر ہے،
एक तसव्वुर, दूसरा तस्दीक। इल्म के ऊपर हाशिया लिखा हुआ है, नीचे देख भाई। इल्म का लुग़वी माना है अल इल्मु दानिस्तनिद, और इल्म क्या होता है? अस्सूरतुल हासिलतु मिनश-शै इंदल मुदरिक। मुदरिक आंदे ने दिमाग नू, जेड़ी सूरत हासिल है दिमाग दे विच ओनू की आंदे ने? इल्म आंदे ने। ये गल सुगरे च पढ़ाई कि नहीं? सूरत हासिला मिनश-शै इंदल मुदरिक, ये इल्म होता है। ये मतलब कि जेड़ी शय तुहाडे दिमाग च हासिल है वो की है? इल्म है। ऐ मेरा मतलब है। सूरत हासिला मिनश-शै इंदल मुदरिक, ये की है? भाई दिमाग दे विच जेड़ी शय हासिल है वो की है? ते इंदियां अगों ऐशा इदराके माहियत रा गोयन। बस अब दोनों किस्मों की तारीफ करते हैं। दोनों किस्में कौन सी? तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर दोनों किस्में किसकी हैं? इसलिए इल्म का नाम लेना है। तसव्वुर वो इल्म होता है जो एक शय के तसव्वुर वो इल्म होता है जो एक शय का इदराक होता है। तसव्वुर वो इल्म होता है जो एक शय का इदराक होता है। जी, यहाँ से एक शय को लफ्ज़े माहियत के साथ ताबीर किया है। लफ्ज़े माहियत के साथ मुराद एक शय समझ आइए, यानी जेड़ी शय तानू हासिल है ना उनदे विच है या नहीं है, ये कोई नहीं ना। ये जेड़ी हासिल है ना शय, ये की है? तसव्वुर है। तानू कोई शय हासिल हुई है तो उनदे विच है या नहीं है? ये नहीं है तो ये तसव्वुर है। है मतलब। हाँ जी, क्या क्या है? तारीफ करना। तसव्वुर वो इल्म होता है वो इल्म होता है जो एक शय का इदराक होता है। एक शय का इदराक होता उस है। एक शय को किस लफ्ज के साथ ताबीर किया है? माहियत के साथ। माहियत के साथ। आप इसको इसके मुताबिक कह सकते हैं, माहियत के इदराक को तसव्वुर कहते हैं। माहियत के मतलब क्या है? एक शय के जानने को तसव्वुर कहते हैं। एक शय के जानने को तसव्वुर कहते हैं। तसव्वुर माहियत के इदराक को कहते हैं। माहियत मुफरद ते इहदा जेड़ा जानना है ना, इदराक में नहीं जानना, एक ही शय वे। ए जानना ये तसव्वुर है, ए जानना तसव्वुर है। तसव्वुर माहियत के इदराक को कहते हैं। आगे जी, व तस्दीक हुक्मरा गोयन बात अज तरफैन तसव्वुर। तसव्वुर। ये जो इबारत है ना तरफैन तसव्वुर, इस पर हाशिए पर क्या लिखा हुआ है? तरफैन तरकीब मकलूब। असल इबारत क्या है? बाद अज तसव्वुर तरफैन। इबारत केंजे अज तसव्वुर तरफैन। इंजे नु समझना है। तस्दीक, तस्दीक वो इल्म होता है। तस्दीक वो इल्म होता है। कजिया जान दे हो कि कोई नहीं जान दे हो? शर्तिये छड़ दो, सिर्फ हमलिया। हमलिये में एक जुज क्या होती है? मौजू, और एक जुज मौजू एक पासे ते महमूल। एक पास है। अरबी च पासे नु आंदे ने तरफ, की आंदे ने? महमूल एक तरफ ते मौजू ते अगर तस्नीया बनाओ तो की बनया? तरफैन बनया जी। वो किहड़ियां ने तरफैन? मौजू ते महमूल। गल समझिया? तस्दीक वो इल्म होता है जो तरफैन के तसव्वुर के बाद है या नहीं है हासिल होता है। एक वो इल्म होता है जो तरफैन के तसव्वुर के बाद हुक्म होता है। होता है। ये हुक्म है ना, इनकी वजह एक तो हुक्म उथे पड़े से निस्बत करनी एक अमर की तरफ इजाबन या सलबन, उनका खुलासा कैसी है या नहीं है? क्योंकि इजाबन तो की हुंदा है, सलबन है मतलब है जी। तस्दीक वो इल्म होता है जो तरफैन के तसव्वुर के बाद हुक्म होता है। हाँ जी, तस्दीक वो इल्म होता है जो तरफैन के तसव्वुर के बाद हुक्म होता है। तरफैन से क्या मुराद है? अब मौजू मामूल आकिद है। कौन?
شاباش سے محکوم علیہ محکوم بھیا کو موضوع محمولہ کو. جی تو تصدیق وہ علم ہوتا ہے جو طرفین کے تصور کے بعد حکم ہوتا ہے. طرفین سے مراد موضوع اور محمول. موضوع محمول کا پہلے تصور ہوتا ہے اکیلے اکیلے کہ زید کون بندہ ہے، قائمن کا معنی کیا ہے، پھر ان کو ہم جوڑتے ہیں تو ان میں سے ہے سمجھ آتی ہے زید کھڑا ہے یا زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. اور تصدیق حکم کو کہتے ہیں طرفین کے تصور کے بعد. ہاں جی. اور تصدیق حکم کو کہتے ہیں طرفین کے تصور کے بعد. جی. و حکم بر بود نو است، یکی ثبوتی چون زید عالم، دوم سلبی زید لیس بعالم. تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ حکم کا. آ گیا کہ نہیں؟ طرفین کے تصور کے بعد جو حکم ہوتا ہے یا نہیں ہے، اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین کے تصور کے بعد جو ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب حکم کی تقسیم کرتے ہیں تو حکم کی صغرے میں حکم کی تعریف کی تھی، یہاں تعریف نہیں کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. حکم کی دو قسمیں ہیں. حکم کی دو قسمیں ہیں، حکم ثبوتی اور حکم سلبی. حکم کی تقسیم کرتے ہیں. اب حکم کی تقسیم کرتے کیونکہ ہیں. حکم کا ذکر آ گیا نا تصدیق میں کہ نہیں آیا؟ شابہ. تو حکم کی دو قسمیں ہیں، جی. ایک ثبوتی، دوسری سلبی. سلبی. تو چونکہ تصدیق حکم ہے، جب حکم کی دو قسمیں ہوں گی تو تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوں گی، کون سی؟ ثبوتی اور سلبی. سلبی. حکم ثبوتی وہ حکم ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے. حکم سلبی وہ حکم ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے. دونوں کی مثال لکھی. حکم ثبوتی وہ حکم ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے. جی. اور حکم سلبی وہ حکم ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہو موضوع سے. اور حکم دو قسم پر ہے. ایک ثبوتی تو تعریف کرے. حکم ثبوتی وہ ہوتا ہے جس میں حکم ثبوتی وہ حکم ہوتا ہے جس میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے. جیسے زید عالم. کیا معنی ہے؟ علم کا ثبوت ہے زید کے لیے. دوسرا اور دو قسم ہے. سلبی. حکم سلبی وہ ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے. حکم سلبی وہ حکم ہوتا ہے جس میں محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے. جیسے زید لیس بعالم. من کر علم کی سلب ہے زید سے. اور حکم دو قسم پر ہے. ایک ثبوتی جیسے زید عالم. جی. دوسرا سلبی جیسے زید لیس بعالم. تو مسئلہ کیا پڑا ہے کہ جو شے حاصل ہو وہ علم ہے. تو علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو دونوں کی آگے تعریفیں ہیں. تو پھر حکم کی تقسیم اور دونوں قسموں کی تعریف اور اس کی مثال. آج آپ کا سبق یہی ہے.